مزمل صاحب بات یہ ہے کہ یہ حکومت وہ بھی نہیں کر رہی، کیا آپ کے نزدیک یہ کمپلیسنٹ ہو گئے ہیں بالکل کہ یار ہمیں فرق ہی کوئی نہیں پڑتا، شور ڈلتا رہے، ملاقاتیں نہیں ہے، رسائی نہیں ہے، دوائی نہیں ہے، علاج نہیں ہے، وہ مسائل تو اپنی جگہ دیگر بھی مظہر صاحب نے بتائے ہیں. ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے چیف الیکشن کمشنر کی، کوئی مشاورت ہی نہیں ہے. اب تو لیڈر آف دی اپوزیشن بھی آ چکے ہیں نا اچکزئی صاحب، تو کیا مذائقہ ہے اگر مشاورت ہو جائے، کوئی آگے بات ہو جائے، لیکن کوئی بات ہی نہیں کرتا اس کے اوپر. منیب صاحب، میں آپ کو بہت ہی سمجھتا ہوں کہ آپ کو پاکستان کی پالیٹکس پہ بہت گرفت ہے. یہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، یہ شہباز شریف سے مل کر چیف الیکشن کمشنر لگا سکتا ہے اڈیالے کی مرضی کے بغیر؟ ہاں نہیں، وہ تو نہیں لگا، آپ درست کہہ رہے ہیں. مطلب اگر بیر بونز پہ جانا ہے تو آپ نے ٹھیک ہے. اچھا نہیں، آپ 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے ایران جنگ سے پہلے لیڈر آف دی اپوزیشن اور پرائم منسٹر کی ملاقات کے لیے ماحول بنایا جا رہا تھا نا. بالکل ٹھیک. رانا ثناء اللہ صاحب جا کے ملے تھے، تو لیڈر آف دی اپوزیشن میں جرت تھی کہ پرائم منسٹر کو مل لیتے؟ نہیں، وہ تو ابھی بھی کہتے ہیں آپ جیسے بہت سے دوستوں کو کہ بھئی اگر میں نے مل لیا تو میرے پیچھے پڑ جائیں گے سارے. پھر چیف الیکشن کمشنر تو لگنا ہے لیڈر آف دی اپوزیشن اور پرائم منسٹر کے درمیان کنسلٹیشن کے نتیجے میں. اور آپ کو یاد ہے کہ جب عمران خان پرائم منسٹر تھے تب بھی یہ ڈیڈ لاک موجود تھا. اور پھر جو ان کے وزیر قانون تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے لیڈر آف دی اپوزیشن کو خط لکھ دیا ہے، مشاورت مکمل ہو گئی ہے، اور انہوں نے اپنا چیف الیکشن کمشنر نوٹیفائی کر دیا، جس کو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ کنسلٹیشن نہیں ہے کہ آپ نے خط لکھ دیا ہے، اٹس اے میننگ فل کنسلٹیشن. اور اس کے بعد پھر ایک ہائی کورٹ آرڈر کے بعد دوبارہ میننگ فل کنسلٹیشن ہوئی، اور یہ نام جو ہے سکندر سلطان راجہ کا پی ٹی آئی نے دیا. اب مجھے نہیں پتا پی ٹی آئی کو کس نے دیا، لیکن پی ٹی آئی نے دیا. آج بھی اس کے بعد چونکہ 6 مہینے ملک میں الیکشن کمیشن ہی نہیں تھا، تو یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ یار اگر کسی وقت لیڈر آف دی اپوزیشن اور پرائم منسٹر کنسلٹیشن نہ کر سکیں تو ملک تو الیکشن کمیشن کے بغیر نہیں چلے گا نا. ایک چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن نے تو رہنا ہے، کنٹینیوٹی تو رہنی چاہیے سسٹم کی. تو ایک امینڈمنٹ کی ضرورت محسوس ہو گئی عمران خان کے دور کے بعد، ورنہ پہلے محسوس نہیں کی گئی. دیکھیں نا، یہ امینڈمنٹس جو ہیں ان کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے کسی کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی صورت میں، جو پیدا عمران خان کے دور میں ہوا، اور سمجھ آ گئی کہ اگر ایک پرائم منسٹر آ جائے جو نہ کنسلٹیشن کرنا چاہتا ہو، یا ایک لیڈر آف دی اپوزیشن آ جائے جو کنسلٹیشن نہ کرنا چاہتا ہو، تو کیا کریں گے؟ ملک کا نظام تو چلائیں گے. تو وہ چلایا جا رہا ہے. بٹ وہ چلایا تو جا رہا ہے. ایک منٹ مزمل بھائی، ایک منٹ چلیے، یہ جو چیف الیکشن کمشنر کا معاملہ ہے یہ ایک ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کو پاکستان کی سیاست میں کوئی معذرت کے ساتھ کوئی جان نظر آتی ہے؟ یا جس جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں، میں نہیں، جان ڈالنی ہے اپوزیشن نے، حکومت اپنے خلاف خود ہی جان ڈال لے. بات تو ان کو اسمبلی کا اجلاس ریکوزیٹ کرنے سے ان کو کس نے روکا ہے؟ ان کے پاس 1/3 نہیں ہے، کر لیں ریکوزیشن، کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں. سینٹ کا اجلاس ریکوزیٹ کر لیں، تعداد پوری ہے، کرتے ہیں. کٹھے خود نہیں بیٹھ پا رہی اپوزیشن. لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا دونوں ناراض ہو کے 2 مہینے سے پی ٹی آئی سے غائب تھے، تو حکومت نے منا کے لانا تھا. آج ہی تو ملاقات ہو سکی ہے سہیل افریدی اور محمود خان اچکزئی کی، مردان کے جلسے میں وہ موجود نہیں تھے. تو یہ حکومت کے مسائل ہیں. اسی طرح مظہر صاحب نے لوکل باڈیز الیکشن کی بات کی. دیکھیں، لوکل باڈیز کے آخری انتخابات مسلم لیگ نون نے پنجاب میں کرائے. پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی، اس نے ساری الیکٹڈ لوکل باڈیز کو سسپینڈ کر دیا اور کہا کہ ہم ان الیکٹڈ لوگوں کو سسپینڈ کرتے ہیں اسٹروک آف پین. وہ کیس جا کے سپریم کورٹ سے 2 سال بعد ہوا کہ یار آپ الیکٹڈ لوگوں کو سسپینڈ نہیں کر سکتے. اس کے بعد انہوں نے الیکشن ہی نہیں کرائے عمران خان صاحب نے پنجاب میں. ایک کنٹینیوٹی ٹوٹ گئی پنجاب کے اندر. اور جمہوریت تو تسلسل کا نام ہے. ایک دفعہ 2 سال تو ان کو بھی ہو گئے نا آئے ہوئے مزمل بھائی، تو انہوں نے بھی نہیں کرایا. بھائی کنٹینیوٹی، آپ یہ گیو دا ڈیول ہز ڈیو شیئر، کنٹینیوٹی ٹوٹی کس کے دور سے؟ سر وہ دوبارہ جڑ بھی تو جاتی ہے نا کنٹینیوٹی. سر نیتوں کا بھی فقدان ہے نا مزمل بھائی. میں نہیں مانتا کہ بلدیاتی انتخابات نہ کرانے کی وجہ کو پاپولر یا ان پاپولر ہونا ہے. سارے ضمنی انتخابات جیتے ہیں، تو جیسے سارے ضمنی انتخابات جیتے ہیں ویسے سارے لوکل باڈیز. یہ جو جیسے کا آپریشنل ورڈ آپ نے بیچ میں استعمال کیا ہے نا، ٹھیک ہے نا، بہت دلچسپ ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بلدیاتی انتخابات نہ کرانے کی وجہ یہ ہے کہ جی کو پی ٹی آئی جیت جائے گی. پی ٹی آئی تو 5 بندے نہیں اکٹھے کر سکتی پنجاب وچ، تو انہوں نے بلدیاتی
بلدیاتی الیکشن لڑ لینا انہوں نے پلے کی چھوڑا کہ انہوں نے کرنا ہے, آپ نے مطلب ڈنڈا سوٹا بھی آپ بہت چلاتے ہیں نا. میں مظہر صاحب کی دونوں دلائل کا بطور اپنی ہمبل سبمیشن کے طور پہ دلیل سے جواب دینا چاہ رہا تھا کہ یہ دونوں کوئی پیمانے نہیں ہیں پاپولر یا ان پاپولر یا استحکام یا عدم استحکام کو ناپنے کے. اچھا, یہ درست ہے کہ جمہوریت میں 50% سے زیادہ رول اپوزیشن کا ہوتا ہے, اوکے, کیونکہ وہ گورنمنٹ کو انویٹنگ بھی ہوتی ہے اور گورنمنٹ پر چیک بھی ہوتا ہے, اور اگر اپوزیشن سو جائے تو یقیناً جمہوری نظام سویا ہوا نظر آئے گا. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ حکومت سوئی ہوئی ہے, اس کا یہ مطلب ہے اپوزیشن سوئی ہوئی ہے. اس کو خواب غفلت سے کوئی جگائے کہ بھائی آپ اپوزیشن ہیں, آپ اڈیالہ کے نمائندے نہیں ہیں, آپ ملک کی اپوزیشن ہے. آپ نے ایران وار پر بات کرنی ہے, آپ نے یہ اسٹیٹ بینک کی آج مانیٹری پالیسی پہ بات کرنی تھی, آپ کی شیڈو کیبنٹ ہونی چاہیے, آپ کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے. آپ کچھ کر رہے ہیں ایز لیڈر آف دی اپوزیشن. بات یہ اگر آپ ان سے پوچھیں نا تو وہ کہتے ہیں شیڈو کیبنٹ کیا, ہم تو اتنے خوف زدہ ہیں کہ ہمیں اپنے شیڈو سے ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے. جتنا بھائی استعفے دے کے گھر چلے جائیں, نئی اپوزیشن کو آنے کی دعوت دے دیں. اپوزیشن کرنے کا نہیں, اب ان کو طاقت کے ٹیکے بھی حکومت نے لگانے ہیں. چلے وہ ٹیکوں کی بات ہے تو مظہر صاحب اب آپ یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ طاقت کا ٹیکہ کہاں سے لگے اپوزیشن کو, لیکن جابر حکومت سے زیادہ نکمی اپوزیشن ہے. سر ڈو یو ایگری ود دس, یا آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی سپیس ہی نہیں ہے تو اپوزیشن نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں, تو ہمارا مسئلہ یہ کہ میں نے تو ایک مثال دی تھی, میں نے اپنی واحد دلیل اس پر نہیں قائم کی تھی. میں نے تو کہا تھا کہ مثلاً چیئرمین الیکشن کمیشن, چیز یہ ہے کہ کسی پچھلی جماعت نے یا پچھلی حکومت کی غلطیوں کو یا نااہلیوں کو جواز بنا کے کیا آپ بھی نااہل ہو سکتے ہیں؟ نااہلی کی مراد میری یہی ہے کہ انہوں نے غلط کام کیا, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 2018 کے بعد تحریک انصاف جو ہے بلدیاتی الیکشن, بلدیاتی اداروں کو انہوں نے جس طرح توڑا اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی. لیکن کیا وہ بنیاد بن سکتی ہے بلدیاتی الیکشن نہ کرانے کی؟ اور یہ دلیل کہ بلدیاتی الیکشن پیمانہ نہیں ہوتے. اور کیا ہوتا ہے پیمانہ بھائی؟ کسی کی پاپولیرٹی کا یا کسی کے ان پاپولر ہونے کا پیمانہ کیا ہوتا ہے؟ الیکشنز ہوتے ہیں نا. اور اس وقت تو ظاہر ہے کوئی جنرل الیکشن کی تو بات نہیں ہو رہی, ان الیکشن کی بات ہو رہی ہے جو کہ ڈیو ہیں, جو کہ اوور ڈیو ہیں. اور اس وقت چونکہ حکومت اور ان کی جماعتیں, حکمراں اتحاد, چونکہ یہ دعویٰ کر رہا ہے اور یہ دلیل ہے, اور ہم اس دلیل مضبوط ہے کہ ان کا امیج بہتر ہوا ہے اس پوری صورتحال میں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, تو اس سے اچھا موقع اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر لیڈر آف دی اپوزیشن کو اڈیالہ جیل میں اپنے پارٹی لیڈر سے مشاورت کرنا ہے تو کیا یہ کوئی خراب دلیل ہے؟ کیا یہ کوئی غلط بات ہے کہ یہ جو صورتحال ہے ہم پھر اس کو 2024 کے الیکشن کی بات ہوتی ہے تو ہم اس کا کمپیریزن 2018 کے الیکشن, بھائی تو 2018 کے الیکشن کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے نا کہ ان جماعتوں کو ملا کے عمران خان کو حکومت بنائی گئی حکومت